یہاں قائد اعظم میڈیکل کالج میں ان کا الومنائی کا فنکشن ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے داؤد صاحب، وہ آئے ہوئے ہیں، وہ انستھیٹسٹ ہیں کافی سینئر. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کام کرتا تھا امریکہ میں، اور آئی سی یو میں کام کرتا تھا. تو ایک مریض آیا تو اس نے کہا آپ میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم آپ کے سانس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا دیکھو مجھے نا ایک بیماری ہے COPD، اور میرے پھیپھڑے بالکل گلے ہوئے ہیں، اور میں نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے. تو اب تم جو ہے نا مجھے جب ایک سانس بڑھاتے ہو نا میرا، تو میری اذیت میں اضافہ کرتے ہو. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، میری اذیت میں اضافہ کرتے ہیں. تو تم ایسا کرو کہ تم یہ نہ کرو. تو ہم نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں اصل میں نا بہت سکون اور اطمینان سے مرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں جس سے میں 5 سال ہوئے ملا نہیں. تو اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ جو ہم پاکستانی ہوتے ہیں اور نئے نئے ینگ تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ایک وہ آئی محبت. اور تو میں نے اس کے بیٹے کا ٹیلی فون نمبر وغیرہ لیا. وہ کسی اور اسٹیٹ میں رہتا تھا امریکہ میں. تو کہتے ہیں میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا میں تمہارے والد کا ڈاکٹر ہوں، اور تمہارے والد جو ہیں وہ بالکل ٹرمینل سٹیج پہ ہیں اور وہ مرنا چاہتے ہیں، لیکن تم سے مل کے مرنا چاہتے ہیں، تو تم آ جاؤ. اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے والد صاحب سے نا میرے اچھے تعلقات نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ میں کام کر رہا ہوں، تو میرے لیے چھٹی لینی اور میرے پاس فائنینشیل بھی ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تمہیں ٹکٹ بھیج دوں. وہ کہتے ہیں میں نے حساب لگایا، میری $3000 آمدنی تھی اور پاکستان کے حساب سے بڑے پیسے تھے. تو میں نے کہا اگر میں تمہیں ٹکٹ بھیج دوں تو تم آ جاؤ گے؟ تو وہ مفت سن کے نا وہ کہتا ہاں پھر میں آ جاؤں گا. تو میں نے پتا کیا تو $320 کی تھی. تو میں نے کہا میں تمہیں 300 ٹکٹ لے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں تم مجھے ٹکٹ نہ دو، مجھے پیسے بھیج دو، میں اپنے ذریعے سے آ جاؤں گا. مجھے پیسے بھیج دیے تو 2 دن بعد وہ آ گیا. تو صبح آیا وہ، اور سارا دن اس کے باپ کے ساتھ اس نے گزارا، اور سارے گلے شکوے یہ وہ، باپ بھی خوش. پھر انہوں نے لنچ اکٹھے کیا. اس کے کوئی 2-3 گھنٹے بعد اس کا باپ فوت ہو گیا اور اس کو واپس چلا گیا وہ. تو میں بھی بڑا مطمئن ہوا. کہتے اس کے بہت عرصے کے بعد نا، بہت ہی سالوں کے بعد کہنے لگے داؤد صاحب ہم ایک اسٹیٹ میں گئے کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت باشرہ ہے، اور وہ وہاں حجاب بھی کرتی ہیں، اور وہاں اس جمعہ کا دن تھا تو ان کو بڑی خود بدھ ہوئی کہ کوئی مسجد پتہ چلے. وہاں خواتین بھی پڑھتی ہیں نا نماز، کہ ہمیں کوئی مسجد پتہ چلے. تو وہ کہنے لگیں کہ مسجد نہیں. تو میں نے کہا اب یہاں نا پتہ نہیں نئی جگہ ہے، کوئی ملے نہ ملے، تم ہوٹل میں جا کے نماز پڑھ لیں گے واپس. تو انہوں نے کہا نہیں. اتنے میں نا انہیں ایک آدمی نظر آیا جو کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور لیکن انگریز لگ رہا تھا، امریکن لگ رہا تھا. تو ساتھ اس کی کوئی بیگم بھی تھی شاید. تو اس کو دیکھتے ان کو لگا کہ یہ مسلمان ہی ہوں گے دیکھنے سے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کوئی مسجد قریب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم بھی مسجد میں جا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی آ جائیں. کہتے ہیں ہم چلنے لگے تو اچانک اس کی میرے اوپر نظر پڑی نا. تو مجھے دیکھ کہنے لگا کہ میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے میرے ابا کا علاج کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی میں تو ظاہر ہے کئی ڈاکٹروں کا میں نے کیا ہوگا. تو کیا نام تھا آپ کے ابا کا؟ تو وہ کہنے لگا بل. تو وہ کہنے لگے اپنے ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سوچا بل، ہزاروں بل، پتہ نہیں کون سا بل تھا. تو مجھے کہنے لگا آپ نے اصل میں مجھے پیسے بھیجے تھے، تو میں پھر اپنے ابا سے ملنے آیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو مجھے کہتے اس پہ یاد آ گیا. میں نے کہا ہاں میں نے پیسے بھیجے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ اس کے بعد جب 9/11 ہوا ہے نا، تو 9/11 میں لوگ سارے مسلمانوں کو بلیم کر رہے تھے کہ مسلمان بڑے خراب ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے تو زندگی میں ایک مسلمان ملا تھا اور وہ ڈاکٹر تھا، اور اس نے اپنی جیب سے مجھے پیسے دیے تھے اور میرے ابا سے ملوایا تھا. اور اگر فرض کرے میں اپنے ابا سے نہ ملتا تو بغیر میں تو ساری زندگی محروم رہ جاتا کہ ابا تو مر گئے تھے اس کے بعد. تو تم کیسے مسلمانوں کو برا کہتے ہیں؟ وہ تو ایک مسلمان مجھے ملا تھا، اس نے مجھے پیسے بھیجے تھے. کہتے اس کے بعد میں نے اسلام میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا اور پھر میں مسلمان ہو گیا. یہ میری گرل فرینڈ تھی، اب میری وائف ہے، یہ بھی مسلمان. اچھا وہ داؤد ناصر صاحب نے یہ کہا کہ یار مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، اب یہ کل کی بات ہے رات کی. کہنے لگے میرے ذہن میں تو کوئی تھا ہی نہیں ایسا کہ میں کوئی تبلیغ کر رہا ہوں یا میں اس کو کوئی اسلام کی طرف راغب کر رہا ہوں. میں نے تو بس مجھے خیال آیا کہ بوڑھا آدمی مر رہا ہے تو میرے پاس $320 ہے، میں دیکھ بلا لیتا ہوں. لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیں کیسا ہوا کہ اس نے اس کو ثبوت کے طور پہ سمجھا کہ جو انسانی لیول پر اتنا اوپر ہے تو وہ ٹھیک. کہتے وہ سب لوگ اصل میں کہہ رہے تھے اسلام کو برا کہ دیکھیں جی 9/11 یہ ہوا. تو میں نے کہا نہیں میری زندگی میں تو ایک مسلمان آیا تھا تو اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو تم غلط کہہ رہے ہو کہ اسلام برا ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہمیں جو ہے نا انسانی لیول پر ہم نہیں ہیں، اور انسانی لیول پر ہونا بہت ضروری ہے. اور اس لیے نہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لا پا رہے ہیں، نہ ہم لوگوں کو پریزنٹ کر پا رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے.